جی، جزء دال دیانتداری۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جزء دال تھا، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 1 دیانتداری کا مفہوم سمجھ سکیں، نمبر 2 تمام معاملات میں دیانتداری کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، نمبر 3 دیانتداری اور بددیانتی میں فرق کر سکیں، اور نمبر 4 دیانتداری کے معاشرتی اور معاشی ثمرات سے آگاہ ہو کر دیانتداری کے اصولوں پر عمل کر سکے، نمبر 5 سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیانتداری کی مثالیں جان سکیں۔ دیانتداری کا مفہوم، دیانتداری کا مطلب ہے امانت داری اور ایمانداری ہے۔ دیانتداری کو صرف مالی و معاملات کے ساتھ منسلک کرنا درست نہیں ہے۔ دیانتداری سے مراد تمام کاموں اور معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق انجام دینا ہے۔ جو شخص دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض پورے کرتا ہے اسے دیانتدار کہتے ہیں، اور اس کے برعکس جو شخص اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے سر انجام نہ دے، جھوٹ بولے، خیانت کرے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں سستی سے کام لے، وہ بددیانت ہے۔ ہم نے صرف نماز روزے کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ دے رکھا ہے، جبکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایماندار اور دیانتدار وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اور دوسروں سے اچھا سلوک کرے، اور دفتر میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اسکول میں دل لگا کر پڑھے، اور ملک و ملت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کوئی مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اچھے مال میں ناقص کی ملاوٹ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، الغرض ہر کام کو اچھے انداز میں کرنا دیانتداری اور ایمانداری ہے۔ دیانتداری کی ضرورت و اہمیت، دیانتداری ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا۔ اسے ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبایا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے ہر عمل کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں وعدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 5140۔ اللہ تعالیٰ نے امانت داری کے تاکید فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کے دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے، اور اس کا پالنے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دیانتداری کو تقوی سے جوڑ دیا۔ جو شخص جتنا دیانتدار ہوگا وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا۔ ایسا انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، دنیا میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیانتداری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی دیانتداری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی امانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں موجود تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی اعلیٰ خوبی کی وجہ سے عرب کے امیر ترین خاتون اور تاجدار
अमीर तरीन खातून और ताजिरा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल तिजारत मुल्क शाम ले जाने की गुजारिश की थी। दयानतदारी के फ़वाइद और समरात। दयानतदारी इख्तियार करने से मंदरजा ज़ैल फ़ायदा हासिल होते हैं। नंबर 1, दयानतदार इंसान दुनिया व आखिरत में कामयाब होता है। नंबर 2, दयानतदारी अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया बनती है। नंबर 3, दयानतदार शख्स का दिल हमेशा मुतमईन और पुरसुकून रहता है। नंबर 4, ऐसे शख्स को मुआशरा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। नंबर 5, दयानतदारी का मुजाहरा करने से अफराद मुआशरा में एतमाद का जज्बा पैदा होता है। नंबर 6, मुआशरे में बाहमी मोहब्बत और यगानगत से जज्बात फरोग पाते हैं। 68 ने औगुण से जी। इसके बाद छोटे जो सवाल आते हैं, दयानतदारी का मफ़हूम लिखें। दूसरा सवाल होगा दयानतदारी की मुआशरती अहमियत लिखें, क्या है। फिर दूसरा है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दयानतदारी का कोई वाक़या तहरीर करें। इसके बाद चौथा सवाल होगा दयानतदारी के कोई 5 फ़वाइद लिखें। फ़वाइद लिखें। इसके बाद खाली जगह पुर करनी है। पहली जगह खाली होगी कि दयानतदारी को सिर्फ खाली जगह के साथ मुंसलिक करना दुरुस्त नहीं। इसके बाद दूसरा होगा इंसान को अपने हर अमल के लिए अल्लाह ताला के सामने खाली जगह होना है। इसके बाद तीसरा, अल्लाह ताला ने दयानतदार को खाली जगह से जोड़ दिया है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी दयानतदारी की एक खाली जगह है। और 5वीं, दयानतदारी अल्लाह ताला की खाली जगह का ज़रिया बनती है। इसके बाद कॉलम मिलाना है और इसके बाद अमली सरगर्मियाँ हैं। इसके बाद जो नए अल्फाज हैं उसको भी इस्तेमाल करने हैं। जी कादरी साहब।